بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نگرانی، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے رات کی آخری فرض نماز عشاء ادا کی۔ عشاء کے بعد اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا لائے عمل شریعت کی طرف سے ملتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد آپ نے قصہ گوئی، کہانی بیان کرنے اور اس طرح کی بحث و مباحثے سے روکا ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمرہ بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ گوئی سے آپ نے روکا۔ جاہلی دور کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد چاندنی رات میں ریت میں لوگ مجلسیں جماتے، پچھلے کہانیاں اور قصے کہتے اور دیر رات تک بحث و مباحثے میں گزارتے۔ تو آپ نے اس سے منع کیا کہ رات عشاء کے بعد قصہ گوئی میں، اسٹوریز میں اور اس طرح کی چیزوں میں وقت کو نہ گزارے، بلکہ کیا کام ہے؟ سونا چاہیے۔ قرآن میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو ساتر بنایا، لباس بنایا، ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ تو نیند جو ہے خاص طور پہ انسانی جسم کے جسمانی نظام کے لیے رات کی نیند سب سے مفید ترین ہوتی ہے۔ سائنس کی تحقیق ہے کہ رات میں جو لوگ سوتے ہیں وہ سونا اور دن کا سونا برابر نہیں ہے، کیونکہ جانچ کے مطابق پتہ چلا کہ جو لوگ رات کو نہیں سوتے ہیں تو ان کے دماغ کا ایک حصہ ایسا ہے جو رات ہی میں آرام کرتا ہے، دن میں کتنا ہی سوئیں اسے سکون نہیں ہوتا۔ تو جب رات کی نیند کو ختم کر کے دن میں سوئیں گے تو دماغ کے اس حصے کو آرام نہیں ملے گا، تو ایک طرح کی چڑچڑاہٹ، مزاج میں بدمزاجی اور جسمانی تکالیف کا انسان شکار رہتا ہے۔ اس لیے رات کی نیند سب سے بہتر ہے اور رات کو سونا چاہیے۔ رات میں چونکہ نیند جو ہے آرام دہ ہے اور جسمانی نظام کو درست کرتی ہے، اس لیے جو رات میں عشاء کے بعد بہت ساری مصروفیات ہم نے بنا رکھی ہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہے تو وہ ڈیوٹی کرے گا، ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، طلباء وہ پڑھیں گے۔ لیکن ان سب کو اس نظام کا پابند ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے رات کے ایک اچھے حصے میں وہ نیند لیں۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ 9 کے بعد 10 کے بعد سے لے کے 1:30-2 بجے تک کا جو وقفہ ہے یہ نیند لینے کا سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد کی نیند ہلکی ہوتی ہے اور دن میں نیند لی جائے تو وہ بہت ہلکا کام کرتی ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگی کی راتیں کس چیز میں گزارتے ہیں، خود ہر انسان اس کا جائزہ لے۔ خواہ لغو میں، بےہودہ کاموں میں، بےہودہ چیزوں میں اور مختلف اسکرین پہ، مختلف جو ہے اسٹوریز پہ اور مختلف چیزوں پہ گزارتے ہیں، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہمیں شریعت کے پابند ہم رہیں گے تو سکون اور صحت مند رہیں گے، اور اللہ کے لیے ہم بہتر سے بہتر اپنے جسمانی نظام کو کام میں لاتے ہوئے عبادت اور ریاضت اور اللہ کی رضا کے کام کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بغیات سے بچائے اور خیر کے اور مقصد کے کاموں میں لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔